یہ میں نہیں، یہ میرا ایمان بولتا ہے، ایمان بولتا ہے، یہ میں نہیں، یہ میرا ایمان بولتا ہے، ایمان بولتا ہے، یہ میں نہیں، یہ میرا یہ میں نہیں، یہ میرا ایمان بولتا ہے، ایمان بولتا ہے، نور محمدی میں قرآن بولتا ہے، قرآن بولتا ہے، نور محمدی میں قرآن بولتا ہے، قرآن بولتا ہے۔ اور اللہ آپ زندگی بھر علماء کرام کی زبانی سنتے رہتے ہیں کہ امام علی مقام کے ساتھ میں کربلا میں کیا کیا پیش آیا۔ میرے حسین جیسا صابر نہیں جہاں میں، صابر نہیں جہاں میں۔ ایک شاعر نے کہا تھا حضرت کہ خدا بنے، نبی بنے، کیا کیا بنا ڈالے۔ کسی نے خدائی کا دعویٰ کیا، کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، مگر حسین بننے کا دعویٰ آج تک کسی نے نہیں کیا، کیونکہ حسین بننے کے لیے بہت بڑی کٹھنائی ہے۔ 18 سالہ بیٹا قربان کرنا پڑے گا، 6 ماہ کا عسکر کے جیسے لٹانا پڑے گا، اور یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ خدا بنے، نبی بنے، کیا کیا بنا ڈالے، مگر حسین جیسا شہید اعظم آج تک بن نہ سکا۔ میرے حسین جیسا صابر نہیں جہاں میں، صابر نہیں جہاں میں، میرے حسین جیسا میرے حسین جیسا صابر نہیں جہاں میں، صابر نہیں جہاں میں، رو رو کہ کربلا کا میدان بولتا ہے، میدان بولتا ہے، رو رو کہ کربلا کا میدان بولتا ہے، میدان بولتا ہے، اور جو دشمن نبی ہے، دشمن ہے وہ خدا کا، دشمن ہے وہ خدا کا، جو دشمن نبی ہے، دشمن ہے وہ خدا کا، دشمن ہے وہ خدا کا، جو دشمن نبی ہے، جو دشمن نبی ہے، دشمن ہے وہ خدا کا، دشمن ہے وہ خدا کا، احمد رضا کا کنز الایمان
کیا کیا نہیں ہوا اسلام پر، جتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، نہ جانے اگر کوئی دوسری قوم ہوتی تو ختم ہو جاتی، لیکن قتل حسین اسلم مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا۔ اسلام جیسا مذہب کوئی دوسرا تو لاؤ، کوئی دوسرا تو لاؤ، اسلام جیسا مذہب کوئی دوسرا تو لاؤ، کوئی دوسرا تو لاؤ، اسلام جیسا مذہب کوئی دوسرا تو لاؤ، کوئی دوسرا تو لاؤ، میرے مصطفیٰ کا یہ فرمان بولتا ہے، فرمان بولتا ہے، رو رو کہ کربلا کا میدان بولتا ہے، میدان بولتا ہے۔ حضرات اب آپ جگر تھام کر بیٹھیں، جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے، اب آپ کے سامنے مقرر بے مثال، خطیب لاجواب، حضرت علامہ مفتی محمد انصار خان صاحب قبلہ، پروفیسر حضرت دادا کلام عربی کالج، مختصر وقت میں آپ کے سامنے بہت کچھ آپ کو سنائیں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کی طبیعت خوش ہوگی اور محبت اہل بیت میں اضافہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد ان کی تقریر ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ ہم سب نوافل ادا کریں گے، پھر دعائے عاشورہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھ کر محفل اختتام ہوگا، پھر شاید تبرکات وغیرہ بھی اس کا بھی انتظام ہے، وہ بھی لے کر کے آپ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جائیں گے۔ اب میں بلا کسی تاخیر حضرت سے اس شعر کے ساتھ ملتمس ہوں کہ اللہ کا پیغام زمانے کو سنا دو، اللہ کا پیغام زمانے کو سنا دو، غفلت میں پڑے سوئے ہیں جو ان کو جگا دو، گر چاہو اسلام کے پرچم کو اٹھا کر تم قطرہ شبنم کو بھی ایک دریا بنا دو، اور جس چیز سے لازم ہو حسین کی غلامی، لازم ہے زمانے کو وہی درس وفا دو۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسین کا دامن، مدینہ مسجد، سبحان اللہ۔ علماء باوقار، قابل عزت احترام مدینہ مسجد کے جملہ ذمہ داران، نوجوانان اہل سنت و عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صدق اللہ مولانا العظیم، وآمنت برب العالمین۔ مادہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے چاہنے والوں، غوث و خواجہ رضا کے دیوانوں،
آئیے ہم اور آپ گنبد خضرا کی جانب رو لگا کر اپنی و ساری کائنات کے مرکز عقیدت نبی الحرمین امام القبلتین جد الحسن والحسین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی وقار میں اپنی اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ہدیہ درود پاک پیش کر لیجئے. پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الجود والکرم بارک وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا. جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا اور ایسا مدینہ بنایا، ایسا مدینہ بنایا کہ آج پوری دنیا کے مسلمانوں کا دل کربلا شریف کی محبت میں دھڑک رہا ہے. کربلا شریف سے ہماری انسیت و محبت اس لیے نہیں ہے کہ وہ بہت خوبصورت شہر ہے، نہیں، وہاں کل کارخانے زیادہ ہیں، نہیں. کربلا شریف سے صرف اور صرف ہماری اس لیے محبت ہے کہ وہاں جگر گوش رسول تشریف لائے، وہاں آمنہ کے لال کہ وہ عظیم شہزادے کی تشریف آوری ہوئی کہ جن کے حوالے سے ہند کے راجہ معین بے کساں خواجہ غریب نواز رضی اللہ مولا ارشاد فرماتے ہیں، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، حسین سلطان ہیں، حسین بادشاہ ہیں. شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین بنا ہست حسین. اور سر داد نہ داد دست در دست یزید حتیٰ کہ بنائے لا الہ ہست حسین. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہم اور آپ جو محبتوں کے پھول پیش کر رہے ہیں، ہم کیا پیش کریں، آپ کیا پیش کریں، بلکہ وہ عظیم شخصیت، اس عظیم ذات پر تو تمام صحابہ کرام نے اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کیا. یہ وہ امام علی مقام ہیں، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے کہ جس کے حوالے سے آج علماء فرماتے ہیں میرے حسین، اولیاء فرماتے ہیں میرے حسین، شہداء فرماتے ہیں میرے حسین، صحابہ فرماتے ہیں میرے حسین، حضرت ابو بکر کہتے ہیں میرے حسین، حضرت عمر کہتے ہیں میرے حسین، حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میرے حسین، اور مولا علی فرماتے ہیں میرے دل کا ٹکڑا حسین. سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں میرا نور نظر حسین. اور جب باری آتی ہے جان عالمین کی، جب باری آتی ہے وجہ کائنات کی، جب باری آتی ہے آمنہ کے لال کی، تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے. اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اور اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے.
اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے۔ ارے سجدہ اوروں نے کیا، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ کون سا سجدہ؟ علماء کرام تشریف فرما ہیں، آپ علامہ نسیم القادری صاحب سے پوچھیں کہ جب بندے مومن نماز کی نیت باندھتا ہے، وہ حالت نماز میں ہو گیا، اب جب تک وہ قیام کر رہا ہے نماز میں ہے، رکوع کر رہا ہے نماز میں ہے، قاعدہ کر رہا ہے نماز میں ہے، جلسہ کر رہا ہے نماز میں ہے، رکوع و سجود میں ہے نماز میں ہے۔ میرے پیارے، اب یہ نماز سے نکلے گا کیسے؟ نماز سے باہر کیسے ہوگا؟ نماز کے ابھی اندر ہے، تو نماز سے باہر ہونے کے لیے دو صورتیں ہیں، یا تو وہ نیت توڑ کے نماز سے نکل جائے، یا تو وہ نیت توڑ کے نماز سے نکل جائے، اور دوسری صورت کہ تمام ارکان نماز کو ادا کر لے اور اس کے بعد خروج بے سنیہ ہی کرے، یعنی دونوں طرف سلام پھیرے تو وہ نماز سے نکلے گا۔ اب نماز سے باہر آنے کی دو صورتیں، یا تو وہ نیت توڑے تو نماز سے باہر، یا سلام پھیرے تو نماز سے باہر۔ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھو، ہسٹری آف اسلام کا مطالعہ کیجئے، علماء کرام کی بارگاہ میں رجوع کیجئے۔ سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں نیت تو باندھی ہے نماز کی، مچل کے حسینی انداز میں بولو، مچل کے امام علی مقام نے نماز کی نیت باندھی، جب تک گھوڑے پہ ہیں قیام کی حالت میں تھے، نیچے تشریف لائے رکوع کی حالت میں ہیں، فرش زمین پہ آئے سر کے بل تشریف لائے، سجدے کی حالت تھی، نیت توڑی نہیں، سلام پھیرا نہیں، حالت سجدہ میں شہادت مل گئی۔ پتا کیا چلا کہ میرا امام کربلا کی دھرتی پر ایک سجدہ کیا ہے اور اب تک سجدے میں ہے، اب تک سجدے میں ہے۔ جب تک زمانہ چلتا رہے گا حسین کا سجدہ چلتا رہے گا، جب تک زمانہ چلتا رہے گا حسین کا سجدہ چلتا رہے گا۔ اللہ نے امام علی مقام کے سجدے کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا، ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ اسی لیے شاعر نے کہا، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے۔ ارے سجدہ اوروں نے کیا، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ وقت کم ہے، تفصیلی گفتگو تو نہیں ہو پائے گی، کچھ نکات میں بیان کر کے گزر جانا چاہوں گا۔ مچل کے کہو سبحان اللہ، اور امام علی مقام کی محبت میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہو یا حسین۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو سلامت رکھے۔ پوری تاریخ کربلا کو نگاہ میں رکھیے، پوری ہسٹری آف کربلا کو نگاہ میں رکھیے، اور یہ شعر دیکھیے، پورے تاریخ کربلا کو اس شعر میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کبھی صبر سے ظلم جیتا نہیں ہے، کبھی صبر سے ظلم جیتا نہیں ہے، اور کبھی ظلم سے صبر ہارا نہیں ہے، کبھی صبر سے ظلم جیتا نہیں ہے، کبھی ظلم سے صبر ہارا نہیں ہے۔ جب آئے تمہارے مقابل یزید
مثال شہے کربلا دیتے رہنا. جب آئے تمہارے مقابل یزیدی مثال شہے کربلا دیتے رہنا. اور سنیے ظلم کا سر کاٹ لینا صبر کی تلوار سے. ظلم کا سر کاٹ لینا صبر کی تلوار سے. یہ سبق سیکھا ہے ہم نے عابد بیمار سے. یہ سبق سیکھا ہے ہم نے عابد بیمار سے. اور ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں. ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں. ہم نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا. ہم نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا. حضرات آج اسلامی سال کا پہلا مہینہ جس کی 10 تاریخ ہے. اسلامی سال کے پہلے مہینے کی 10 تاریخ کو قربانی اور اسلامی سال کے آخری مہینے کے 10 تاریخ کو قربانی. اسلامی سال کا اختتام قربانی سے اور آغاز بھی قربانی سے. اسلامی سال کے آخری مہینے کی قربانی جس سے ابھی ہم اور آپ فارغ ہوئے ہیں, اور شروع مہینے میں جو قربانی ہے جو آج کی تاریخ ہے 10 محرم شریف. اسلامی سال کے آخری مہینے کی جو قربانی ہوئی اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نور نظر لختے جگر سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے دھرتی پہ لٹاتے ہیں اور گلے پہ چھری رکھ دیتے ہیں. واقعہ آپ سب کو معلوم. آپ نے خنجر چلا دی. تاریخ یہ بتاتی ہے چاقو چلی, چھری چلی, تلوار چلی, لیکن اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو محفوظ رکھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام بچ گئے. آپ کی جگہ پہ جنتی میٹھا قربان ہو گئے. علماء فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ نے قبول فرمائی. حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے لیکن قربانی ہو گئی. اور اسلامی سال کے پہلے مہینے میں میدان کربلا میں سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہو رہی ہے. یہاں بھی امام علی مقام کو بچا لینا تھا. وہاں جس طرح سے بچا لیا گیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو, لیکن وہاں بچایا گیا, یہاں گلا کٹوایا گیا. وہاں گلا بچا, یہاں گلا کٹا. اے اللہ, تیرے بندے اس حکمت کو سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اس قربانی میں گلا بچا اور اس قربانی میں گلا کٹا. مولا ایسا کیوں؟ تو رب کی رحمت آواز دیتی ہے میرے بندو سنو. وہاں گلا اس لیے بچایا گیا کہ نور مصطفیٰ کی حفاظت ہونی تھی. نور مصطفیٰ کی حفاظت ہونی تھی. اور یہاں گلا اس لیے کٹا کہ دین مصطفیٰ کی حفاظت ہونی تھی. دونوں قربانی کو نگاہوں کے سامنے رکھیے. امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں تشریف فرما. اگر اجازت ہو تو 2-4 باتیں اور کہہ دوں, ذہن میں آ گئی ہے, بتاؤ. امام تازہ ہو جائے گا, مچل کے کہو سبحان اللہ. کربلا شریف میں امام علی مقام کی شہادت ہوئی.
کربلا شریف امام عالی مقام پہنچے، مدینہ طیبہ سے نکلے تھے. کہاں سے نکلے تھے بولو؟ مدینہ طیبہ سے نکلے. کب نکلے؟ کس وقت نکلے؟ کس گھڑی میں نکلے؟ میرے امام کے اس سفر کو دیکھیے. امام عالی مقام مدینہ طیبہ سے نکلے، رجب کی 27 تاریخ تھی. زور سے. دن کے اجالے میں نہیں، رات کے اندھیرے میں نکلے. یہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ امام عالی مقام بڑے شہزور بہادر کا نام ہے، اور ہے بھی یہی، ہے بھی یہی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، ذکر شہید اعظم، ذکر شہید اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. رات کی تاریکی میں نکلے. اب یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ امام عالی مقام ایک شہزور بہادر کا نام ہے بھی، تو بہادری کا یہ انداز ہونا چاہیے تھا کہ امام عالی مقام کو جیسے ہی گورنر مدینہ نے کہا تھا کہ یزید کی بیعت کو آپ قبول کر لیجئے، تو آپ تلوار لے کر کے سامنے آتے گورنر مدینہ کے اور کہتے، سن، اس پاپی کہ بیعت کی تو بات کر رہا ہے، ہم بیعت نہیں کریں گے اور ہم مدینہ سے نکل رہے ہیں، اگر جرأت و ہمت ہو تو راستہ روک کے دکھاؤ. یہ تھی بہادری. لیکن امام نے ایسا نہیں کیا. آپ اس وقت نکلے جب اہل مدینہ سو رہے تھے، گورنر مدینہ کے سپاہی سو رہے تھے. دن کے اجالے میں نہیں، رات کی تاریکی میں نکلے. سب سو رہے ہیں تب نکلے. تو یہ بہادری کہاں ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دن کے اجالے میں نگاہوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گورنر مدینہ کے کہتے کہ میں نکل رہا ہوں، ہمت و جرأت ہے تو راستہ روک کے دکھاؤ. لیکن آپ رات میں نکلے. کیوں؟ امام عالی مقام کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرو. میرے امام، اس میں کیا حکمت تھی؟ میرے امام کی روح آج بھی آواز دے گی، میرے غلاموں سنو، ہم اپنے نانا کے سنتوں کے امین ہیں. مجھے معلوم تھا زندگی کے آخری سفر پہ ہے حسین. ہم نے یہ سوچا کہ ہر قدم پہ نانا کے سنتوں پہ عمل کر لیا جائے. میرے آقا رات کی تاریکی میں نکلنا اور رجب کی 27 تاریخ کو نکلنا، یہ اپنے نانا جان کی کون سی سنت پہ آپ نے عمل کیا ہے؟ آقا حسین فرماتے ہیں، میرے غلاموں سنو، میرے نانا جب سفر معراج میں گئے تھے تو وہ بھی رجب کی 27 تاریخ تھی، اور دن کے اجالے میں نہیں، رات کے اندھیرے میں نکلے تھے. میں بھی یہاں رات کے اندھیرے میں نکل کے نانا کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں. دونوں کے سفر کو نگاہوں میں رکھیے. امام سفر کر رہے ہیں، مدینہ سے جانا کہاں تھا؟ کربلا. لیکن کربلا نہیں گئے، مدینہ سے مکہ کی طرف نکلے. پہلا سفر مدینہ سے مکہ کی طرف ہے. آج امام سفر کر رہے ہیں مدینہ سے مکہ کی طرف، اور اس تاریخ سے اور پہلے کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو تو ان کے نانا نے سفر کیا تھا مکہ سے مدینہ کی طرف. مکہ سے مدینہ کی طرف دونوں کے سفر کو نگاہوں میں رکھیے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. نواسے نے سفر کیا رجب کی 27 تاریخ کو رات کے وقت. نانا نے بھی سفر معراج کیا تھا رجب کی 27 تاریخ رات کے وقت. دونوں کا مقصد کیا تھا؟
یہ سفر کر رہے ہیں، نانا سفر کر رہے ہیں، عظمت نماز لے کے آ رہے ہیں، نماز کی فرضیت لے کے آ رہے ہیں، اور نواسا سفر کر رہا ہے، عظمت نماز کو بچا رہے ہیں۔ دونوں کے سفر کو نگاہوں میں رکھیے۔ امام عالی مقام مدینہ سے مکہ پہنچ گئے، کوفیوں نے خطوط بھیجنا شروع کیا، آپ ہم میں تشریف لائیے، دین کا کام کریں گے، ہم میں تشریف لائیے، شریعت مطہرہ کے ہم پابند ہو جائیں گے، ہم میں تشریف لائیے۔ آج امام عالی مقام کی بارگاہ میں اہل کوفہ خطوط لکھ کے بھیج رہے تھے، ان کے نانا جان کی بارگاہ میں بھی اہل مدینہ نے خطوط لکھ کے بھیجا تھا۔ اہل مدینہ آئے تھے کہنے کے لیے کہ آپ ہم میں تشریف لائیے۔ نانا جان کی بارگاہ میں اہل مدینہ عریضہ پیش کر رہے تھے، آپ ہم میں تشریف لائیے۔ نواسے کی بارگاہ میں اہل کوفہ عریضہ پیش کر رہے ہیں، ہم میں تشریف لائیے۔ یہاں پہ بھی امام عالی مقام کو ڈائریکٹ کوفہ چلا جانا چاہیے تھا، اہل کوفہ بلا رہے تھے، لیکن امام نے یہاں پہ بھی اپنے نانا کے سنت پہ عمل کیا ہے۔ وہ کون سی سنت ہے؟ نواسے کو کہا جا رہا ہے کوفہ آ جائیے، نانا کو کہا جا رہا تھا مدینہ آ جائیے، تو آپ کے نانا جان ڈائریکٹ پہلے مدینہ نہیں گئے، بلکہ اپنے صحابی رسول، اپنے ایک صحابی کو جن کا نام حضرت مصعب بن عمیر تھا، آپ نے ارشاد فرمایا آپ میرے نائب بن کے مدینہ جائیے، میری نیابت کیجئے گا، وہاں کے حالات کو دیکھیے گا، اور جیسے حالات ہوں گے آپ خبر کریں گے، پھر ہم مدینہ آئیں گے۔ میرے آقا حسین نے یہاں پہ اپنے نانا کے سنت پہ عمل کیا۔ اہل کوفہ بلا رہے ہیں آپ آئیے، تو آپ نے اپنے بھائی سے کہا آپ مدینہ جائیے، اے مسلم آپ مدینہ جائیے، میری نیابت کیجئے گا، اور وہاں کے حالات کو جب آپ بیان کیجئے گا پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ یہاں بھی میرے آقا حسین نے اپنے نانا کے سنت پہ عمل کیا ہے۔ اس سفر میں قدم قدم پہ میرے آقا حسین نے اپنے نانا جان کی سنتوں پہ عمل کیا۔ المختصر یہ کہ محرم شریف کی 2 تاریخ کو امام عالی مقام کا یہ دورانی قافلہ کربلا معطا میں پہنچ گئے۔ 2 محرم شریف کو آپ کربلا شریف پہنچ گئے، گفت و شنید کا سلسلہ چلا، بات چیت ہوتی رہی، تاریخیں آگے بڑھتی رہیں، یہاں تک کہ 7 محرم آ گئے۔ محرم کی 7 تاریخ سے یزیدیوں نے آپ پر شکنجہ کسنا شروع کیا، اور آپ کے اوپر پہرے بیٹھا دیے گئے کہ حسین یہاں سے کہیں جانے نہ پائے، ان کے خیمے میں کہیں سے کھانے پینے کی چیزیں آنے نہ پائے، یہاں تک کہ نہر پہ بھی پہرا بیٹھا دیا گیا، باہر سے آنے جانے والے لوگوں پہ نگاہیں رکھی گئی۔ اب امام علی مقام اور آپ کے رفقا 7 محرم الحرام سے شہادت تک لگاتار روزے میں ہیں، لگاتار روزے میں ہیں۔ اللہ اللہ، مشیت نے آواز دیا حسین یہاں پہ بھی تیرے نانا کی سنت پہ عمل کروایا جا رہا ہے۔ نانا جان نے سونے میں ساتھ رکھی تھی، لگاتار روزہ، نہ سحری کر رہے ہیں نہ افطار کر رہے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا میرے نبی لگاتار روزہ رکھ رہے ہیں، ہم بھی رکھ کر کے دیکھتے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے رکھنا شروع کیا، ابھی 1-2 دن ہی گزرے تھے، قدم ڈگمگانے لگے، سانسیں پھولنے لگی۔ میرے نبی نے جب ان کو دیکھا ارشاد فرمایا تیری یہ حالت کیسے ہو گئی، تیرے چہرے پہ علم کیسا ہے، جب تم چلتے ہو تیرے قدم کیوں ڈگمگا رہے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم بھی سونے میں ساتھ رکھنا شروع کر دیا ہے۔ آپ کو دیکھ کر میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے کون ہے جو ہماری طرح ہے؟ ارے تم دیکھتے ہو کہ ہم کھاتے نہیں پیتے نہیں، تم دیکھتے ہو کہ ہم سحری و افطار نہیں کرتے، لیکن میرا خدا ہمیں کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، میدان کربلا میں امام علی مقام پہنچے، حالات ایسے بن گئے کہ نانا کے اس سنت پہ بھی حسین نے عمل کر لیا ہے۔ اللہ
اللہ بھوکے پیاسے زندگی گزر رہی ہے. امام علی مقام کی وقت گزرتا گیا. جب 10 محرم الحرام کی تاریخ آتی ہے، فجر کی نماز کے بعد یزیدیوں کے طرف سے طبلۂ جنگ بجانا شروع کر دیا. یزیدیوں نے حسین آؤ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، حسین آؤ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. میرے اور آپ کے آقا حسین آگے بڑھتے ہیں اور بڑھنے کے بعد یزیدی لشکر کے سامنے میرے آقا حسین نے ایک تقریر فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے لوگوں یہ بتاؤ میں کون ہوں، کس کا بیٹا ہوں، کس کا نواسا ہوں. لوگوں نے کہا تھا اے حسین آپ کو ہم جانتے اور پہچانتے ہیں، آپ حسین ابن علی ہو، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہ آپ لختے جگر ہو. اب میرے آقا امام فرماتے ہیں بتاؤ میری ماں کا نام کیا ہے. لوگوں نے کہا آپ کی ماں کا نام سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ بنت رسول ہے. آپ نے فرمایا بتاؤ میرے نانا کا نام کیا ہے. لوگوں نے کہا آپ کے نانا کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. جب امام علی مقام نے اپنے نام اور نسب کے حوالے سے ان کی گواہی لے لی تو آپ ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ ہم نے تم پہ کوئی ظلم کیا ہے. لوگوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا ہم کسی کے بال بچے کو قتل کیے ہیں. لوگوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا بتاؤ ہم کسی کی زمینیں ہڑپی ہیں. لوگوں نے کہا نہیں. امام فرماتے ہیں پھر قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ ارے مارا تو اس کو جاتا ہے جو اس کی بے عزتی کیا ہو، مارا تو اس کو جاتا ہے جو اس کے بال بچے کا قاتل ہو، قصاص تو اس سے لیا جاتا ہے جو اس کے جان کا دشمن ہو. ارے مارا اسے جاتا ہے جو اس کی زمین و جائیداد پہ ناحق قبضہ جمائے. جب ہم نے تیری زمین پہ قبضہ نہ جمایا، جب ہم تیرے بال بچے کے قاتل نہیں ہیں، جب ہم تجھ پہ کوئی وار نہیں کیے ہیں تو بتا ہمیں قتل کیوں کرنا چاہتا ہے؟ ہماری گردنیں کیوں مارنا چاہتے ہو؟ ہمارے بچوں کو قربان کرنا کیوں چاہتے ہو؟ تو اتنا کہنا تھا. یزیدی خاموش ہو گئے، سکتہ طاری ہو گیا. کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا جو امام علی مقام کے سامنے بول پڑے. تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے جب گفتگو شروع کی، بولنا شروع کیا تو اس کی آواز میں دیگر یزیدی بھی آواز لگانے لگے. اس نے کہا ہم جانتے ہیں کہ آپ حسین ابن علی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ سیدہ خاتون جنت کے بیٹے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ نبی آخر الزماں کے آپ نواسے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت روئے زمین پر آپ سے بڑا معظم محترم مکرم کوئی ہے ہی نہیں. لیکن آپ کو ہم اس لیے مارنا چاہتے ہیں، آپ پہ تلوار اس لیے اٹھانا چاہتے ہیں کہ آپ یزید کی بیعت کو قبول نہیں کر رہے ہیں. میرے امام فرماتے ہیں ظالموں یہی ہم تم سے پوچھنا چاہ رہے تھے، یہی ہم تم سے کہلوانا چاہ رہے تھے. ارے ظلم آج کربلا کی تاریخ کے بعد جب مورخین لکھنے والے لکھیں گے، تاریخ بیان کرنے والے بیان کریں گے تو وہ یہ بھی بیان کریں گے کہ انہی لوگوں نے حسین کو مارا تھا جو حسین کو حق پہ جان رہے تھے، انہی لوگوں نے حسین کو مارا تھا جو حسین کو نواسے رسول سمجھ رہے تھے، انہی لوگوں نے حسین کو مارا تھا جو حسین کو سیدہ کا لال سمجھ رہے تھے، انہی لوگوں نے حسین کو مارا تھا جو حسین کو حضرت علی کا لخت جگر سمجھ رہے تھے. ظالموں اس لیے تجھ سے ہم نے یہ منوا لیا ہے تاکہ قیامت کے دن تیری کوئی عذر کام نہ آنے پائے. اللہ اللہ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، طبلۂ جنگ بجنے لگے. بار بار یزیدی مطالبہ کر رہے ہیں. امام علی مقام اتمام حجت کا خطبہ دے رہے تھے. اسی درمیان یزیدیوں کے طرف سے ایک شخص عمر ابن سعد نامی آگے بڑھا اور اس نے پہلا تیر امام علی مقام کی طرف پھینکتا ہے اور پھینکنے کے بعد اعلان کرتا ہے لشکریوں گوارنا، ہم نے پہلا تیر حسین ابن علی کی طرف پھینک کر کے جنگ کا آغاز کر دیا ہے. ابن زیاد کے دربار میں جب جاؤ گے تو اس بات کی گواہی دینا اس ظالم نے پہلا تیر امام علی مقام کی طرف پھینکا اور جنگ کا آغاز کر دیا. مشیت آواز دے رہی تھی ظالم ایک تو ہے جو پہلا تیر آل نبی پہ پھینک رہا ہے، نواز رسول پہ پھینک رہا ہے. ایک تیرا خوش نصیب باپ تھا جو میدان احد میں نبی پہ آنے والے ہر تیر کو اپنے سینے پہ روک رہا تھا، اپنے سینے پہ روک رہا تھا. حضرت سیدنا سعد ابن
ایک جنتی باپ کا جہنمی بیٹا ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ امام علی مقام کے رفقا اور آپ کے جانثاروں کی محبت ایسی تھی کہ وہ آپ کو آگے بڑھنے دینا ہی نہیں چاہ رہے تھے۔ وہ سب یہ کہتے تھے حسین آپ رہیے، ہماری جانیں پہلے قربان ہوں گی، ہم پہلے آپ کے قدموں پہ اپنے گردنوں کو نثار کریں گے، ہماری شہادت کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن آپ پہلے نہ جائیں گے۔ اے نواسے رسول آپ تشریف رکھیں، آپ کے بال بچے رہیں، ہم پہلے میدان میں جائیں گے۔ امام علی مقام کے رفقا آگے بڑھتے رہے اور جام شہادت نوش کرتے رہے۔ ایک ساتھی تھے امام علی مقام کے، حضرت سیدنا مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہ زخموں سے چور ہوئے، زخمی ہو کر کے جب گرے، یا حسین کا نعرہ بلند کیا، میرے امام تشریف لے گئے، اپنے زخمی ساتھی کے لاشے کو اٹھایا اور اپنی گود میں رکھ کر کے چہرے سے گرد و غبار کو صاف کرنا شروع کیا۔ تھوڑی جان باقی تھی۔ مسلم بن اوسجہ کہتے ہیں حضور میرے ساتھی کو بلا دیا جائے۔ آپ کے ساتھی کو بلایا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مظاہر آئے، کہا بول میرے ساتھی تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میرے دوست ہم تجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، میرے ساتھی ہم تجھ سے کچھ کہنا چاہتے تھے۔ چند سانسیں باقی تھی، آواز برابر آ نہیں رہی تھی۔ آپ کے دوست نے کہا میں سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہتے ہو، آپ یہی نہ کہنا چاہتے ہو کہ آپ کے ساتھ میدان کربلا میں آپ کی بیوی اور آپ کے بچے آئے ہوئے ہیں، آپ یہی نہ چاہتے ہو کہ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے بیوی اور بچوں کو حفاظت کے ساتھ گھر تک پہنچا دیا جائے؟ میں وعدہ کرتا ہوں ان کی حفاظت و کفالت کروں گا۔ اللہ اللہ اتنا سننا تھا۔ مسلم ابن اوسجہ طرف گئے اور ارشاد فرماتے ہیں غلط، تو نے میرے کہنے کے مطلب کو سمجھا نہیں ہے۔ ارے کربلا کی دھرتی پر نہ مجھے بیوی یاد آ رہی ہے نہ بچے یاد آ رہے ہیں۔ ارے ہم تو تجھ سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے اپنی جان آل نبی کے نام پہ قربان کر دیا ہے، اگر تم سچے دوست ہو میرے تو وعدہ کرو میرے بعد تم بھی اپنی جان قربان کر دے۔ یہ کہا اور آپ کی روح قبض رسولی سے پرواز کر گئی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ابھی حضرت مسلم بن اوسجہ کا سر امام علی مقام کے قدموں میں رکھا ہی ہوا تھا کہ امام نے دیکھا کہ ایک ننھا سا بچہ ہاتھ میں چھوٹی سی تلوار لیے ہواؤں میں تلوار کو لہراتا ہوا، سر پہ امامہ شریف سجائے ہوئے یا حسین یا حسین یا حسین کہتے ہوئے مقتل گاہ کی طرف دوڑا چلا جا رہا ہے، یزیدی لشکریوں کی طرف دوڑا چلا جا رہا ہے۔ امام نے دیکھا، فرمایا روکو، وہ کس کا بچہ ہے، پکڑ کے لاؤ، بچے میدان جنگ میں جا رہے ہیں ان کو پکڑ کے لاؤ۔ ننھے سے مجاہد کو لایا گیا۔ امام کی بارگاہ میں چھوٹا سا مجاہد دست بستہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑا ہونے کے بعد امام فرماتے ہیں بیٹے تم کس کے لال ہو اور یہاں کیسے جا رہے ہو، کس نے تجھے سجا سوار کے بھیجا ہے؟ ننھے بچے نے بڑی معصومیت سے جواب دیا تھا میرے آقا حسین میں بتا دوں میں کس کا بیٹا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں بتا تو کس کا بیٹا ہے؟ ننھے مجاہد نے کہا میرے آقا حسین میں اسی کا بیٹا ہوں جس کی لاش ابھی آپ کے قدموں میں پڑی ہوئی ہے، میں مسلم بن اوسجہ کا بیٹا ہوں اور میری ماں مجھے سجا کے یہاں بھیج دی ہے۔ میری ماں نے مجھ سے کہا ہے بیٹا جا تو بھی آل نبی پہ قربان ہو جا، مصطفیٰ کے آل پہ قربان ہو جا، تاکہ قیامت کے دن نبی کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گی یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کے نواسے کی محبت میں ہم نے شوہر بھی قربان کیا ہے، بیٹا بھی قربان کیا ہے، ایک شہید کی ماں بھی ہوں اور ایک شہید کی بیوی بھی ہوں۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں دیکھا آپ نے کیسا جذبہ تھا امام علی مقام کے ساتھیوں کا، کیسی محبت تھی ان کے دلوں میں امام کی۔ جب تک یہ لوگ رہے امام کو آگے بڑھنے نہ دیا، لیکن جانتے ہیں ایک ایک کر کے سب شہادت کا جام نوش کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ حضرت عباس علمبردار شہید ہوئے، حضرت علی اکبر شہید ہوئے، حضرت امام قاسم کی شہادت ہوئی، حضرت اولو محمد کی شہادت ہوئی، آپ کے رفقا بھی شہید ہوئے، اہل خانہ بھی شہید ہوئے، بال بچے بھی شہید ہوئے۔
ہوئے، بھانجے اور بھتیجے بھی شہید ہوئے، سب کی شہادت ہوئی۔ ایسے موقع پہ امام اپنے خیمے کے باہر تشریف فرما تھے، خیمے کے اندر سے ایک نازک سی آواز آتی ہے، بھائی اندر آئیے۔ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تھی۔ حضرت زینب نے بھائی کو اندر بلایا، جیسے ہی اندر جاتے ہیں ایک چادر میں لپٹی ہوئی ننھی سی جان تھی، اس کو لے کر کے بہن زینب کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں میرے بھائی ہم بڑے ہیں، ہم بھوک اور پیاس کو برداشت کر لیں گے، لیکن یہ ننھی سی جان جب روتی ہے تو آواز باہر نہیں آ رہی ہے، آنکھیں اندر جا چکی ہیں، بڑی نکاحت و کمزوری ہو چکی ہے۔ امام نے جب کپڑا ہٹایا تو آپ کے لخت جگر حضرت علی اصغر کا چہرہ سامنے تھا۔ امام کی گود میں ننھے علی اصغر کو دیا گیا اور کہا گیا میرے بھائی چاہیے ان کو کم سے کم 2-4 قطرے پانی پلوا کر کے لائیے، ہم بڑے تو مصیبت کو برداشت کر لیں گے، ننھا بچہ کیسے برداشت کرے گا۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر امام علی مقام جب خیمے سے باہر تشریف لاتے ہیں، لکھنے والوں نے لکھا ہے، بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، بڑی تیز اور گرم ہوا چل رہی تھی، امام نے اپنی چادر میں ننھے مجاہد کے چہرے کو چھپا لیا اور لے کر کے جب میدان کارزار کی طرف تشریف لاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں یزیدیو سنو، اگر تمہارے نگاہوں میں کوئی غلطی ہے تو وہ ہماری ہے جس کی وجہ سے تم یہاں آئے ہوئے ہو، لیکن یہ 6 ماہ کا بچہ تیرا کچھ نہ بگاڑا ہے۔ سن حسین تجھ سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر تو نے اپنے ہاتھوں سے 2-4 قطرے پانی کے ان کے حلق میں ٹپکا دیے تو کل میدان محشر میں حسین اپنے نانا کے ہاتھ سے کوثر کا جام تجھے دلوائے گا۔ میرے پیارے، اتنی پیاری گفتگو امام نے فرمائی، لیکن وہ لوگ دولت کے نشے میں اندھے ہو چکے تھے، لالچ کے پجاری وہ آگے بڑھتے ہیں اور اس میں سے ایک شخص آگے بڑھتا ہے، تیر نکالتا ہے اور نشانہ باندھ کر کے جب تیر مارا ہے اللہ اللہ، ہواؤں کو چیرتا ہوا، فضاؤں کو چیرتا ہوا وہ تیر آیا اور ننھے علی اصغر کے ننھے نازک گلے کو چیرتا ہوا امام کے بازو میں پیوست ہو جاتا ہے۔ ننھا سا بچہ چیختا ہے اور الوداعی سلام کہتے ہوئے اپنی روح کو پرواز کر دیتا ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، امام حسین علی جدہ علیہ السلام نے اپنے ننھے بچے کے لاش کو لیے ہوئے خیمے میں جب تشریف لا رہے ہیں، بالکل سکون سے ہے بچہ، بالی سکینہ یہ سوچ رہی تھی شاید بھائی پانی پی کے آ گیا ہے اس لیے سکون سے آ رہا ہے، پھوپھی زینب یہ سمجھ رہی تھی بھتیجا پانی پی کے آیا ہے اس لیے سکون سے گود میں ہے بابا کے، لیکن جب امام لے کے اندر پہنچتے ہیں خواتین نے آگے بڑھ کے کہا میرے آقا حسین بچہ پانی پیا ہے یا نہیں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں پانی تو نہیں پیا ہے، ہاں جنتی نوجوانوں کا سردار بن گیا ہے، جنتی مہمان بن گیا ہے، اب یہ جنت میں چلا گیا ہے، زینب پکڑو اپنے بھتیجے کو، اب تجھے کبھی روکے نہ سکائے گا، اب لو اپنے بھتیجے کو، ہمیشہ کی نیند سو چکا ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، وہ امام علی مقام جو 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، وہ امام علی مقام جن کے نگاہوں کے سامنے 10 محرم کی صبح سے لے کر 6 پہر کا وقت گزرتا جا رہا ہے، آپ کے دوست احباب کاٹے جا رہے ہیں، آپ کے بال بچے شہید ہو رہے ہیں، ایسے امام علی مقام کی اتنی سخت امتحانات ہو رہے ہیں۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اب وہ وقت تھا کہ اب کوئی وہاں موجود نہ ہے جو امام کو روکے کہ میں پہلے میدان میں جاؤں گا، اب کوئی نہ بچا تھا جو امام کو کہے میں پہلے میدان میں جاؤں گا۔ ایک عظیم شخصیت تھی امام علی مقام کے لخت جگر حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، جو سخت بخار کے عالم میں تھے، غشی کا عالم طاری ہو جاتا تھا، جب ہوش میں آتے ہیں بابا کو دیکھتے ہیں تیاری کر رہے ہیں تو آپ نے کہا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میدان جنگ میں جا رہے ہیں، میرے رہتے ہوئے آپ نہ جائیں گے، مجھے پہلے میدان میں جانے دیجیے۔ امام علی مقام نے زین العابدین کو اپنے سینے سے لگایا اور ساری امانتیں ان کے حوالے کر دیا اور ارشاد فرماتے ہیں میرے لال اب تک کہ اگر حسین دعا کرتا تو عباس بھی بچ جاتے، بچنے کی دعا کرتا تو علی اکبر بھی بچ جاتے، بچنے کی دعا کرتا اور محمد بھی
دعا کرتا, قاسم ابن حسن بھی بچ جاتے, بچنے کی دعا کرتا, میرا علی اصغر بھی بچ جاتا. لیکن میرے لال سن, ہم نے سب کے لیے دعائیں کی ہیں, یہ کیا ہے مولا کٹ جائیں لیکن قدم کسی کے لڑکھڑانے نہ پائے. ہم نے کٹنے کی دعا تو کی ہے, شہادت کی دعا تو کی ہے, بچنے کی دعا کسی کی نہ کی ہے, لیکن میرے لال زین العابدین تیرے لیے دعا کرتا ہوں تو بچے گا, تیری شہادت اس وقت نہ ہوگی. میرے لاڈلے اللہ تجھے سلامت رکھے, اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے نانا جان کے نسل کو آگے بڑھائے, سادات کی نسلیں پھلے پھولے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, امام علی مقام کی دعاؤں کا یہ اثر دیکھو کہ آج دنیا کے جس بھی کونے میں چلے جاؤ, خان ہر جگہ ملے نہ ملے, شیخ ہر جگہ ملے نہ ملے, مغل ہر جگہ ملے نہ ملے, دیگر برادری ملے نہ ملے, آل رسول ہر جگہ ملتے نظر آئیں گے, نواز رسول ہر جگہ ملتے نظر آئیں گے. یہ میرے امام کی دعاؤں کا صدقہ ہے. امام علی مقام نے دعا فرمائی, اور اس کے بعد امام علی مقام میدان جنگ میں تیاری کر رہے ہیں جانے کے لیے. مکمل جب امام تیار ہو چکے ہیں, اب گھوڑے پہ سوار ہونے ہی والے تھے, آپ کی شریک حیات آگے بڑھی اور انہوں نے کہا, سردار میرے سرکار, آپ میدان میں جا رہے ہیں, آپ کی شہادت کے بعد سکینہ بے ہوش پڑی ہیں, اگر ہوش میں آئیں گی آپ کو ڈھونڈے گی تو ان کو تسلی کون دے گا؟ میرے آقا ایک بار آخری ملاقات والی سکینہ سے کر لیجیے. میرے امام اپنی لاڈلی بیٹے کی قریب جاتے ہیں, غشی کا عالم تھا, امام نے اپنے دامن سے ہوا دی, بچی ہوش میں آ گئی. امام علی مقام کو تیار دیکھ کر حضرت سکینہ لپٹ گئی, بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میرے امام ارشاد فرماتے ہیں, میری بیٹی میں قوم کی امانت ہوں, قوم کے حوالے جا رہا ہوں. آج ہی کے دن کے لیے میرے نانا نے ہمیں پالا تھا, اس وعدے کو نبھانے کے لیے جا رہا ہوں. امام علی مقام گھوڑے پہ سوار ہوئے, اور جب اس کو چابک لگانا شروع کیا, آگے بڑھ نہیں رہا ہے گھوڑا. امام کوشش کر رہے ہیں, گھوڑا آگے بڑھ نہیں رہا ہے. امام فرماتے ہیں, میرے غازی ان ظالموں سے تم ڈر گئے, ارے آگے بڑھتے کیوں نہیں ہو؟ اتنا کہنا تھا, گھوڑے نے سر اوپر اٹھایا اور ایک نظر امام کو دیکھتا, دوسری نظر اپنے پچھلے پیر کی طرف دیکھتا, کبھی امام کو دیکھتا, کبھی اپنے پچھلے پیر کی طرف دیکھتا, اور گویا اپنی خاموش زبان سے گھوڑا یہ کہہ رہا ہے, میرے آقا میں پڑھوں کیسے؟ میرے پچھلے قدموں کو بالی سکینہ اپنے ہاتھوں سے پکڑے ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے, میرے غازی میرے بابا کو میدان میں نہ لے جانا, اگر میں آگے بڑھتا ہوں تو سکینہ دب جائیں گی, اور سکینہ کو تکلیف دے کر کے میں یزیدی نہیں بننا چاہتا ہوں, میں بھی حسینی ہوں. میرے پیارے بزرگ اور دوستو, امام علی مقام پھر نیچے تشریف لاتے ہیں اور اپنی لاڈلی بیٹی سکینہ کو گود میں اٹھایا اور ارشاد فرمایا, بیٹی تیرے والد جس عظیم منصب پہ فائز ہونا چاہ رہے ہیں اس پہ رکاوٹ نہ ڈالو. میری لاڈلی, آج اسلام کو ضرورت ہے ہماری قربانی کی, اسلام کو ضرورت ہے ہماری شہادت کی, ہمیں آگے بڑھنے دو. اتنا کہنا تھا, حضرت سکینہ نے صبر سے کام لیا اور پھر اخیر میں اجازت دیتی ہیں, میرے بابا آپ میدان میں جائیے, میری طرف سے اجازت ہے. میرے بھائیوں کیا سمجھا آپ نے؟ حضرت سکینہ اجازت دے کر کے دنیا کی تمام بیٹیوں کو پیغام دے رہی ہیں, اے بیٹیوں, اے اسلام کی شہزادیوں سنو, جب اسلام پہ کوئی باری آئے اور تیرے بابا اگر آگے بڑھ رہے ہوں تو اس وقت رکاوٹ نہ بننا, اپنے باپ کو خوشی سے اجازت دینا. دیکھ سکینہ اپنے بابا کو اجازت دے رہی ہے,
میرے پیارے بزرگ اور دوستو، امام عالی مقام مختصر یہ ہے کہ امام عالی مقام جب یزیدیوں کے سامنے آئے تو یزیدی خوشی منانا چاہ رہے تھے، اور وہ یہ چاہ رہے تھے اب چند لمحوں میں جنگ ختم کر دیں گے، اس لیے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں اور تھکاوٹ و نکاہت کا یہ عالم ہے کہ صبح سے لے کے سے پہر تک اپنے عزیزوں کی لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکے ہیں، غم ایک طرف ہے، گھبراہٹ ایک طرف ہوگی، بے ہمتی ایک طرف ہوگی، یہ سوچ رہے تھے یزیدی، یہی سوچ کر کے یہ سمجھ رہے تھے کہ بس 2-4 منٹ میں حسین کا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ امام عالی مقام جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں چاروں طرف سے یزیدی کھڑے ہو گئے اور چاہ رہے تھے کہ حملہ کر دیا جائے۔ امام عالی مقام نے ہر 4 جانب سے یہ کوشش کیا کہ معاملہ یہاں پہ بھی رک جائے اور یزیدی ہمیں قتل نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام یہ چاہ رہے تھے کہ اب تک کے یزیدیوں نے جو قتل کیا ہے ان کا قتل مومن کا قتل کہلائے گا، یعنی یزیدی حضرت عباس کو قتل کیے، حضرت عباس کو قتل کرنا گویا کسی مومن کو قتل کرنا ہے، حضرت علی اکبر کو قتل کرنا کسی مومن کو قتل کرنا ہے، حضرت قاسم کو قتل کرنا مومن کو قتل کرنا ہے، اور محمد کو قتل کرنا مومن کو قتل کرنا ہے، اور قاتل مومن گنہگار تو ہوگا لیکن اگر اللہ چاہے تو اس کی بخشش فرما دے۔ لیکن یاد رکھنا امام عالی مقام کا قتل ایسا تھا کہ امام کا سر قلم کرنا گویا دین پہ حملہ کرنا ہوا، دین پہ حملہ کرنا ہوا، اور دین کا قاتل بخشا نہیں جائے گا۔ اسی لیے تو میرے غریب نواز نے ارشاد فرمایا، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، امام عالی مقام نے بہت کوشش کی کہ اب بھی یزیدی باز آ جائیں، لیکن جب آپ نے یہ دیکھا کہ ان کے آنکھوں پہ بدبختی کا مہر پردہ پڑ چکا ہے، ان کے دلوں پہ بدبختی کے مہر لگ چکے ہیں، اب یہ حق کی طرف آنے والے نہیں ہے، جب آپ نے دیکھا تو اب آخر میں مجبور ہو کر کے آپ نے تلوار اٹھا لیا ہے، اور جب تلوار اٹھایا تو اب تک کے یزیدی یہ سمجھ رہے تھے کہ حسین تھکے مارے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، نڈھال ہیں زخموں سے، زخمی بچوں کو دیکھ دیکھ کر کے دل ٹوٹ چکا ہے، بڑی آسانی سے ان کا سر جدا کر دیں گے۔ لیکن جیسے ہی یزیدی یہ سوچ کے قریب آئے، اب امام عالی مقام نے اپنے ہاتھ کے تلوار کو لہرانا شروع کر دیا ہے، وہ تلوار جسے ذوالفقار حیدری کہا جاتا ہے، وہ تلوار جسے ذوالفقار حیدری کہا جاتا ہے۔ اب امام عالی مقام نے لہرانا شروع کیا ہے تو ایسا لگتا تھا کہ امام کے بازو میں حیدر کرار کا بازو سما چکا ہے۔ اللہ اللہ، جدھر رخ کرتے ہیں گاجر مولی کی طرح سب کو کاٹتے چلے جا رہے ہیں، جدھر تلواریں چلا رہے ہیں گاجر مولی کی طرح یزیدی کٹتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے، یزیدیوں میں بھگدڑ مچ گئی، ایسا لگتا تھا کہ کوئی شیر ہے جو شیر نر بکریوں کے ریور پہ ٹوٹ پڑا ہے۔ اللہ اللہ، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدیوں کو کاٹتے چلے جا رہے ہیں۔ لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ امام علی مقام نہر فرات کے قریب پہنچ گئے، آپ نے چلو میں پانی اٹھائی اور اٹھانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اگر میں چاہوں تو میں پی سکتا ہوں، لیکن سن، اس وقت حسین امتحان میں ہے، اس وقت حسین امتحان میں ہے، آپ نے بھوکے پیاسے نہ کر کے اپنی جان کو قربان کی ہے۔ اللہ اللہ، امام عالی مقام جب تلوار چلانا شروع کیے تو کسی کی جرأت و ہمت نہ ہوئی کہ امام کے قریب آ سکے، دور بھاگے بزدل یزیدی اور دور جا کر کے تیر برسانا شروع کیا، دور سے تیر چلانا شروع کیا۔ امام کا جسم لہو لہان ہوتا ہے لیکن تلوار آپ نے نہیں روکی، تلوار چل ہی رہی ہے مسلسل۔ میرے پیارے، ایک وقت ایسا آیا کہ آپ نے تلوار روک دی، وہ وقت وقت نماز ہے۔ مچل کے اے غلام حسین، اپنے آپ کو حسینی کہلانے والوں سنو، میرے آقا حسین نے نماز کا احترام کیا ہے، نماز کی پابندی کی ہے۔ اگر واقعی حسینی ہو تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہم بھی نماز کی پابندی کریں گے۔ سب کو ہاتھوں کو اٹھا کر کہو، انشاءاللہ
انشاءاللہ ہم بھی نمازوں کی پابندی کریں گے. میرے آقا حسین نے نماز کے لیے تلوار کو روک دی ہے، اور جب تلوار کو روکا ہے تو اپنا رخ قبلہ کی طرف کیا، اپنا رخ قبلہ کی طرف کیا، اور جب تک گھوڑے پہ تھے قیام کی حالت میں ہیں، نیچے تشریف لا رہے ہیں رکوع کی حالت میں ہے، اور جب زمین پہ آئے تو سجدے کی حالت میں ہے. امام نے سجدے میں سر رکھ دیا، گویا امام اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیے ہوں گے، اے پروردگار عالم، حسین نے تیری محبت میں سب کچھ قربان کر دیا، میرے مولا وطن چھوڑا تیرے لیے، میرے معبود دیش سے پردیش ہوئے تیرے لیے، بال بچوں کو قربان کیا تیری رضا کے لیے، بال بچے شہید ہوتا دیکھا تیری رضا کے لیے، میرے معبود جسم لہو لہان ہے، یہ سب تیری رضا کے لیے ہم نے کیا ہے، لیکن میرے مولا 2-4 سانسیں باقی ہے زندگی کی، اس وقت بھی حسین تیری بارگاہ میں سر و سجود ہے، میرے مولا حسین کی یہ ادا پسند آ رہی ہے یا نہیں، حسین کی یہ ادا پسند آ رہی ہے یا نہیں. آواز آئی ہوگی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. امام پاک سجدے میں ہیں. اب یزیدیوں نے دیکھا کہ اچھا موقع ہے امام کو سجدے میں ہی شہید کر دیا جائے. اگر یہ سر اٹھا لیے، نماز مکمل کر لیے اور پھر تلوار چلانا شروع کیا تو دنیا یہ کہے گی کہ تنہا ایک شخص 22,000 کو کاٹ کے رکھ دیا. موقع بہتر ہے اسی میں ان کو شہید کر دیا جائے. چاروں طرف سے یزیدی قریب آ گئے اور امام کے سر اقدس پہ چلایا تلوار، اور تلوار چلا کے امام کے سر کو تن سے جدا کر دیا. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، امام عالی مقام کی شہادت ہوئی، یزیدی خوشی منانے لگے، جشن منانے لگے کہ ہم نے حسین کو مار دیا، حسین کو مار دیا، حسین کو ختم کر دیا، حسین کو ختم کر دیا. مشیت آواز دے رہی تھی، ظالم تو کیا مارے گا حسین کو؟ ارے جب تک حسین زندہ تھے جہان کہہ رہا تھا حسین زندہ ہے، اب شہید ہو گئے ہیں تو قرآن کہے گا حسین زندہ ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. امام پاک کی شہادت ہوتی ہے اور ایسی شہادت ہوئی ہے. اللہ اللہ میرے پیارے، جان اپنی دے رہے ہیں، خاتمہ یزیدیت کا ہو رہا ہے. گلا خود کٹوا رہے ہیں، تباہ یزیدیت ہو رہی ہے. اور ایسی تباہی ہوئی ہے اللہ اللہ کہ 2-3 دن کے لیے یزیدیوں کی حکومت تھی میدان کربلا میں. لیکن آج جائیے کربلا کی دھرتی پر، آواز لگائیے، کہاں ہے عمر ابن سعد، کہاں ہے یزیدی لشکر، کہاں ہے ابن زیاد کے لوگ؟ تو کہیں سے کسی کا نام و نشان نہ ملے گا. ارے کربلا میں اگر تجھے کچھ ملے گا تو حضرت عباس کا چمکتا ہوا روضہ تجھے ملے گا. ارے کربلا میں کچھ ملے گا تو شہدائے کربلا کی نشانیاں آج بھی ملیں گی. اسی لیے تو کہا جاتا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.